وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الشمس کی آخری 5 آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے نفس کو مٹی میں دھنسا دیا وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال آنے والی آیات میں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف اور جانتے ہیں اس قوم کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت جھٹلا دیا، کذب مذکر کے لیے اور کذبت مؤنث کے لیے۔ کذبت ثمود جھٹلا دیا قوم ثمود نے، بطغواہا تغوا سرکشی، بتغوا سرکشی کے باعث، ہا اپنی، بتغواہا اپنی سرکشی کے باعث۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا۔ قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، نہ مانا۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو کوئی 350 کلومیٹر کے فاصلے پر اولا کا شہر آتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر شمال کی طرف جائیں تو مدائن ساحل کا علاقہ ہے جسے الحجر بھی کہتے ہیں۔ یہاں قوم ثمود آباد تھی۔ جسمانی اور مالی قوت کے لحاظ سے یہ لوگ بڑے مضبوط تھے۔ رہائش کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا رکھے تھے، لیکن یہ لوگ مشرک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ان میں پیغمبر مقرر فرما دیا، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ اگر آپ ان پہاڑوں میں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام کی استدعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے اونٹنی بھی نکال دی، لیکن یہ مانے پھر بھی نہیں، اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ اب اونٹنی چونکہ ایک غیر معمولی جانور تھا، وہ کھاتی بھی بہت تھی، پیتی بھی پڑا تھی۔ پانی پیتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے اور اس کے پانی میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ انہوں نے باری مقرر کر دی کہ کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن باقی جانور پیئیں گے، لیکن ظالم قوم کے ان لوگوں کو یہ بات کہاں گوارا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اذ انبعث اشقاہا، جب انبعثا کھڑا ہوا، بعثا کے معنی ہوتے ہیں مقرر کرنا، کھڑا کرنا۔ انبعثا کے معنی ہے کھڑا ہونا۔ اذ انبعثا جب کھڑا ہوا، یعنی ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب کھڑا ہوا۔ اشقاہا، اشقا سب سے بڑا بدبخت، اس کا، اس قوم کا۔ اذ انبعث اشقاہا جب اس کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا۔ مفسرین اس شخص کے نام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا نام تھا کداد بن صالح۔ اونٹنی کا کنویں کا پانی سارا پی جانا اس کو گوارا نہ ہوا، یہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مل گئے، انہوں نے مل کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فقال تو قال کہا تھا، فقال تو کہا تھا، لہم لہم انہیں، لہم ان کو، فقال لہم تو انہیں کہا تھا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کا پانی، یعنی اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کر رکھی تھی کہ اونٹنی اور اس کے پانی کا خیال رکھنا، انہیں تنگ نہ کرنا، اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، فَقَذَّبُوا پھر جھٹلا دیا انہوں نے، اس کو، فَقَذَّبُوا تو جھٹلا دیا انہوں نے، اس کو، صالح علیہ السلام کو۔ تو لوگوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا پھر عَقَرُوا ہلاک کر دیا، اس کو، پھر انہوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ قوم نے صالح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا کر اونٹنی کو ہلاک کر دیا، ذبح کر دیا۔
آکارو اصل میں ہوتا ہے کہ جانور کے پاؤں کے پٹھے کاٹ دینا، جیسے وہ چل نہ سکے تو اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے پاؤں کے پٹھے کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ یہ دوڑ نہ سکے۔ تو انہوں نے پہلے اس اونٹنی کے پاؤں کے پٹھے کاٹ دیے اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا سزا ملی؟ فَدَمْدَمَ، پھر دمدمہ ہلاکت نازل فرمائی، علیہم علا پر، ہم ان، علیہم ان پر، فَدَمْدَمَ علیہم، پھر ہلاکت نازل فرمائی ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بِذَنبِہم، ذنب گناہ، بِذَنب گناہ کے باعث، بِذَنبِہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پھر سوا برابر کر دیا، اس کو پھر پیس کے اس قوم کو برابر کر دیا۔ ایک سخت قسم کی کلیجے پھاڑ دینے والی آواز آئی اور ساتھ ہی زلزلہ، اس سے وہ قوم ایسے تباہ ہوگی، ایسے تباہ ہوگی کہ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی قوم آباد تھی نہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، تو ہلاکت اتاری ان پر، ربہم بِذَنبِہم، ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث، فَسَوَّاهَا، پھر اسے پیس کے رکھ دیا، وَلَا، اور لا نہیں، وَلَا اور نہیں، یخاف وہ ڈرتا، وَلَا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا، عقباها، عقبہ انجام، اس کا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ اس قوم پر عذاب آیا ہے تو کیا رد عمل آئے گا، کیا ان کا انجام ہوگا۔ ان کا جو حشر کیا اس پر اللہ کو کوئی خوف نہیں۔ ہمیں بھی یاد رہنا چاہیے کہ دین سے بغاوت اور نافرمانی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیغام کو آگے پہنچانے کا باعث بنیے۔ وما توفیق الا باللہ۔